السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کہانی پاکستانی's New Year's Eve special episode. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, celebrating this holiday with you at the National Gallery of Art. Happy New Year's Eve! کتنا ایکسائٹنگ دن ہے یہ. I don't know about you, لیکن ہر سال اس دن پر میں پورے سال میں ہونے والے واقعات کو اپنے ذہن میں ری پلے کرتی ہوں. کچھ یادیں مجھے ہنسا دیتی ہیں تو کچھ آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں. آج ہم اس موقع پر ساتھ ہیں, لیکن بالکل اسی طرح ہم نے اس پورے سال خوشی اور غم کے بہت سے موسم ایک ساتھ گزارے ہیں. کتنی لکی ہوں میں کہ مجھے یہ کرنے کا موقع ملتا ہے. کاش میں کسی طرح یہ سب یادیں آپ سے شیئر کر سکتی. اوہ ہاں, obviously میں تو یہ کر سکتی ہوں. کیا ہو گیا مجھے؟ Anyway, چلے through the magic of television دیکھتے ہیں کہ موقع آزادی منانے کا ہو یا غلام ذہن رکھنے والوں کے ہاتھوں دہشت گردی کے لگائے زخموں پر مرہم رکھنے کا, ہم رہے ساتھ ساتھ. کیسی منائی ہم نے عیدیں یہاں, نسبت نہیں بلکہ تیم نے بنا دیا ان فیسٹیولز کو سب کا. امریکہ کو ایک مکسنگ بول کہتے ہیں, یعنی کہ طرح طرح کے ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ثقافتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور بستے ہیں. جب کسٹمز کی بات ہو تو ہم امیگرنٹس اور امیگرنٹس کے ڈسینڈنٹس چاہے سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن بھی ہوں, کچھ لیتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں. ہمیں ان موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے یہ بات صاف صاف نظر آتی ہے. چیک اٹ آؤٹ. کو ایک نظر دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ کو لینڈ آف امیگرنٹس کیوں کہتے ہیں. یہ امیگرنٹس امریکہ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہر سال 4 جولائی کو امریکنز اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. امریکہ کی تمام 50 اسٹیٹس میں زبردست پریڈز, فائر ورکس, کنسرٹس اور پکنکس ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑی سیلیبریشنز میں سے ایک یہاں ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی. ہے تو یہ امریکہ کا یوم آزادی, لیکن ذرا غور سے دیکھیے. آپ کو دنیا کے ہر ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں نظر آئیں گے, لیکن طرح طرح کی نیشنلٹیز کے یہ لوگ اپنے ملکوں سے صرف امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے منانے نہیں آئے, بلکہ یہ وہ امیگرنٹس ہیں جنہوں نے اس ملک کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا ہے. سب سے بڑی بات ہے ہماری جو سے یہاں پہ پاکستانی بزنس مین ہیں, ہم نے شروع کیا تھا پاکستان انڈیپینڈنس ڈے فیسٹیول. یہ جو سا کونی آئلینڈ ایونیو ہے, یہیں پہ ہم اتنا بڑا فیسٹیول کرتے ہیں تاکہ ہمارے سارے پاکستانی بچوں کو پتہ لگے کہ ہمارا ہیریٹیج کیا ہے, ہمارا پاکستان کیا ہے. پاکستان کا جھنڈا یہاں سے 40 فٹ کا ہم یہاں پہ رکھتے ہیں, اور ساتھ میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے ہمارا جھنڈا. اسپیکنگ آن بہاف آف پاکستانی امریکنز, ہمارے پاکستانی ویورز کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو سی امریکہ میں بیٹھی ہوئی پاکستانی, ان کو بہت احساس ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے. پلیز پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے رہیں, اور کوئی بھی دہشت گرد آتا ہے اس کو نکالیں پاکستان سے, تاکہ ہم اور آپ مل کے پاکستان کا نام روشن کریں. ہم سب کا بھی ایک رول ہے, وہ جو میری طرح امریکہ میں اپنے مادری وطن کو فخر سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے سال بھر انتظار کرتے ہیں, چاہے وہ اس ایونٹ میں اس طرح حصہ لے. السلام علیکم واشنگٹن ڈی سی اینڈ پاکستان. آداب پاکستانیوں. یہ فیسٹیول اتنا خوبصورت ہے کیونکہ ایسے ہی موقع پر جو لاکھوں پاکستانی آتے ہیں, امریکہ میں بستے ہیں, ایک ہی جگہ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں, and we celebrate our Pakistani pride. Let me hear how proud you are of your Pakistani roots.
I want everybody to jump with me. 1, 2, 3. Everybody now. Screaming like you just don't care. Screaming like you just don't care. Somebody tell us that we do it right. We are the ones, baby, who do it all night. Así करने हो जाना, así करने हो जाना. पागे समाना, कंगारा देखो. así करने हो जाना. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. अमरीकी और पाकिस्तानी दोनों यौम आज़ादी हमने साथ मनाए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है. हमने इस्लामी हॉलीडेज़ भी धूमधाम से साथ मनाई थी इस साल. डोंट रिमेंबर? याद दिलाती हूँ एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द कहानी पाकिस्तानी न्यू ईयर्स ईव स्पेशल. ब्रेक से पहले आपने देखा कि अमेरिका जैसे डाइवर्स माशरे में रहते हुए हम अपनी सकाफतों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ बसने वाले मुसलमान दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह अपने मजहबी त्यौहार भी पूरे जज्बे से मनाने की कोशिश करते हैं. शुरू करते हैं मेरी सबसे पसंदीदा हॉलिडे ईद से. ईद मुबारक. जानती हूँ ईद तो गुजर भी गई, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के वक्त यहाँ पे चांद रात है और मैं यहाँ के सबसे बड़े चांद रात मेले पर आपको लेके आई हूँ. आप सब व्यूअर्स ने ये देखने के लिए इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं कैसी होस्ट होती अगर मैं एक पूरा कहानी पाकिस्तानी का एपिसोड इसी मकसद के लिए आपको नहीं दिखाती. तैयार हो जाइए आज के ईद और चांद रात स्पेशल एपिसोड के लिए. आज के शो में बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ, जैसे कि पाकिस्तान में चांद रात मनाना तो लाजवाब तजर्बा है ही, लेकिन ये पाकिस्तानी अमेरिकन भी किसी से पीछे नहीं. वॉइस ऑफ अमेरिका वाले यानी मैं और मेरे साथी ईद कैसे मनाते हैं. मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले वाशिंगटन डीसी में ईद का दिन कैसे मनाते हैं. इस रौनक से भरा हुआ माहौल को देखकर आपको साफ पता चल गया होगा कि आज चांद रात है. पाकिस्तान में चांद रात की रौनक बहुत मशहूर है, लेकिन हम अमेरिका में रहने वाले उसे इतना याद करते हैं कि मुल्क भर में हम अपने अपने अमरीकी शहरों में चांद रात उसी रौनक के साथ मनाने की कोशिश करते हैं. हम अभी जहां मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी और आसपास के शहरों में सबसे बड़ा चांद रात मेला है, जो रियासत वर्जीनिया में स्प्रिंगफील्ड वाटरफोर्ड नामी हॉल में है. बहुत कुछ है यहाँ करने को. Where do we begin? इस इवेंट पे हर किसी के लिए कुछ है. रौनक ही रौनक है हर जगह. कहीं हाथों पे मेहंदी नजर आ रही है, कहीं कोई चूड़ियाँ खरीद रहे हैं या मज़ेदार खाने खा रहे हैं, कोई भंगड़ा लगा रहे हैं माइसा और जगी सिंह के गानों के बीट्स पे, या रॉयल जेम्स के फैशन शो पे नशीन नसीर के गजब के कपड़े और नाइमा अहमद का खूबसूरत मेकअप अप्रिशिएट कर रही हैं. दोस्त एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और दुनिया की हर किस्म की चीज़ यहाँ के वेंडर्स बेच रहे हैं. रश तो बहुत है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा. ईद मुबारक. Everybody have fun. लेडीज, आप कितना एंजॉय कर रही हैं इस चांद रात को? मैं अपनी एक दोस्त को भी साथ लाई हूँ जिसे हमारे कल्चर का कुछ ज्यादा पता नहीं है. तो अब आप कल्चर के बारे में जान चुकी हैं, अब क्या ख्याल है उसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं हर वक्त ये चाहती हूँ कि मुख्तलिफ कल्चर्स के मुतालिक मालूमात हासिल करूँ. तो आप चांद रात को कितना ज्यादा एंजॉय कर रही हैं? इतना भी नहीं, क्योंकि मेरे हील्स मुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो एंजॉय हो रहा है. मेरा कद छोटे तो मेरी अम्मा हमेशा बोलती है हील्स पहनो, ज़रा लंबी लगोगी. लिसन, मैं आपको ज़रा एक एडवाइस देती हूँ. कद जितना भी छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए, राइट? अमेरिका में ईद के लिए इंतज़ाम इतने धूमधाम से होते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कोई कमी महसूस ही नहीं करते. मानिए या ना मानिए, जैसे कि समीर. Honestly, for Chand Raat, I think it's better here because I heard that they don't celebrate it that much over there. बेशक वहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन पता आपका ये सोचने का क्या मतलब है कि यहाँ चांद रात मनाने का तजर्बा इतना अच्छा है कि आपको कोई कमी नहीं महसूस होती है. और फिर वो भी हैं जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं और अभी भी बहुत याद करते हैं. आखिर हम भी डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कितना अमेजिंग है. इसका नाम है हलीम और हम लोगों ने लगाए हैं गोलगप्पे.
हलीम लगाया लेकिन गोलगप्पे बेच रहे हैं. Tell me about that. हम लोगों ने दोनों चीज़ लगाई हैं. अच्छा. एक से नुकसान हो तो दूसरे से कवर हो जाए. I like that. तो आज आपका तजर्बा कैसा रहा है चांद रात मेले पर? माशाल्लाह सही रहा, सही चल रहा है अभी तक तो, जैसा होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि माशाल्लाह सही है. फिर भी क्या कहना चाह रहे हैं आप कि वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में होती है? पाकिस्तान की तो भी बात ही अलग है. आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं कराची से. तो कितने साल हो गए कि आप यहाँ पे हैं? मुझे 7 ईयर हो गए. लेकिन अभी भी याद आती है ना? जी. अच्छा, बात यह है कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पूरा पाकिस्तान में जो चांद रात का मेला होता है, जो इंतज़ाम होते हैं, कहते हैं कि लाजवाब है. लेकिन इसीलिए हम अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हम भी थोड़ा सा इंतज़ाम करने की कोशिश करें. तो आप कहते हैं कि there's not really a comparison. अगर ऐसा कंपेरिजन पाकिस्तान से करेंगे तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो होता है वो तो यहाँ नहीं हो सकता. लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे भी अच्छा सेटअप करा है इन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है. आप गैर पाकिस्तानी को हमारे सकाफत से तारुफ करवा रही हैं. आपको कैसा लग रहा है इस चांद रात मेले पे आकर? यहाँ बहुत लुत्फ आ रहा है. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ. I love your outfit, it's beautiful. ये मैंने अपनी दोस्त से आर्जी तौर पर लिया है. तो आपके अब क्या क्या देखने के प्लान्स हैं यहाँ पे? यहाँ हमने खाने पीने की चीजें ली थी, वो बहुत मजेदार थी. अब हम मेहंदी लगवाने जा रही हैं. हमने फैशन शो भी देखा है और हमने कुछ गाने भी सुने हैं. आखिर हम जहाँ भी रहते हों, पाकिस्तान या अमेरिका या किसी भी मुल्क में, दिल तो है पाकिस्तानी. पाकिस्तान को ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक पाकिस्तान. इस साल ईद अल अज़हा को हमने नाम किया कुछ ऐसे पाकिस्तानी कहानियों के जो कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं. लाहौर 1 करोड़ से ज़ायद लाहौरियों के साथ पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है. ताहम अच्छे खाने के शौक में लाहौरी पूरे पाकिस्तान में बिलाशुबा पहले नंबर पर हैं. यहाँ के पकवान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनते हैं. सितम ज़रीफ़ी ये है कि अच्छे खाने के रसिया लोगों के इस शहर में भी कुछ लोग मुफलसी और भूख से महफूज नहीं. वो लोग जो 2 नहीं सिर्फ 1 वक्त की रोटी के लिए भी ऊपर वाले हाथ के मोहताज हैं. अपनी भूख मिटाने पर ये रूहें जिन लोगों का शुक्र अदा कर रही हैं, वो लाहौर ही का एक खानदान है. वो लोग जो अपनी इस काविश को अपनी तशहीर का जरिया नहीं बनाना चाहते. गुलजार खान साहब की जो वालदा है उनका नाम है गुलाब ज़ैनब बीबी. ये बीबी ने लंगर शुरू किया था और उनका ये अपने बेटे से वादा था कि जब तक आपकी ज़िंदगी है ये आपको लंगर को जारी सारी. यहाँ चावल और रोज़ाना 20 देके और हर जमरात को एक बैल, और उसके अलावा जिन लोगों की बेटियों की शादी होती है उनके लिए जहेज़ का सामान, और जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए मेडिकल. यही नहीं, सारा साल हफ्ते में 1 दिन यहाँ मिस्कीन औरतों और बच्चों में ताज़ा गोश्त भी तकसीम किया जाता है. जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्हें ईद उल अज़हा पर भी गोश्त मुश्किल से ही खाने को मिलता है. सवाल तो ये है कि कभी हमने ये सोचा है कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं. अगर सब अपने बिसात के मुताबिक हर रोज कम से कम एक गरीब को भी खाना खिला दें तो शायद दुनिया में भूखे सोने वालों की तादाद में कमी हो सके. सिर्फ नेक नियति से सोचने और फिर सच्चे जज्बे और अज़्म के साथ अमल करने की ही जरूरत है. शहीर से मिलिए, जिनकी उम्र इस वक्त 28 साल है. आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के तालिब इल्म हैं. इन्हें 14 साल कबल आसाब को मुतासिर करने वाला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मर्ज लाहक हुआ. तब से उनकी और उनके वालिदैन की जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया. वो रुख जिसमें मरीज तो एक था, लेकिन उसके मर्ज से लड़ने वाले और मरीज को जिंदगी की जानिब लौटाने वाले 3 थे. इनमें से 2 थे शहीर के वालिदैन. मुश्किलात तो बहरहाल आना जाने में तकलीफ़ रही है, बाकी पढ़ने पढ़ाने में तो माशाल्लाह बेहतरीन है, अच्छा पढ़ते हैं. कभी हमने ट्यूशनिंग इनको नहीं लगवाई, ये खुद ही माशाल्लाह पढ़े समझदार आदमी. ये तो बहुत छोटी सी एक कुर्बानी है जो मैं और इजाज़ कर रहे हैं. ये तो हमारे लिए बहुत समझ लें एक छोटा सा वो है. अल्लाह ताला हमें पूरा इस पे उतारे और हम करते रहें जब तक हमारे हाथ पाँव. बस मेरी और ये इजाज़ की भी हर वक्त यही ख्वाहिश है और यही दुआ है अल्लाह ताला से
کہ چلیں کچھ نہیں، شہید جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمارے سامنے بیٹھا رہے، ہم اسے دیکھتے رہیں۔ جو لوگ پچھلے 26 سال سے شمع عتیق کو جانتے ہیں، انہیں قربانی کی ایک زندہ مثال کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑا ہوگا۔ قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ خون بہایا، قربانی دراصل اس جذبے کا نام ہے۔ آل آف اے سڈن ان مائی لائف ایک مس ہیپ ہو گیا، اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہی تھے، مطلب کوئی بھی ایسی لائن پہ نہیں آیا تھا جسے آپ کہیں کہ کیریئر پاتھ پہ سوار ہو گیا ہو۔ تو بڑی والی بیٹی 9th میں تھی تو میرے ہسبینڈ پر برین ہیمریج ہوا اور پیرالائز ہو گئے، وہ فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میری جو تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ میرے بچوں پر اس ساری سچویشن کا ایفیکٹ نہ ہو، وہ کسی طرح بھی ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، سو مجھے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سنبھال کے رکھنا ہے۔ شمع عتیق جیسے لوگ آپ کو اپنے آس پاس بھی نظر آ سکتے ہیں، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور یہ دیکھنے والی آنکھ ایسے افراد کی بے لوث زندگیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سوچ کے میری پلکوں پہ رک گیا آنسو، گرائے گا تیری محفل میں کیوں گہر جائے، کہ لوگوں کے سامنے آپ کو رونا نہیں ہے۔ اور کوشش کہ میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے لوگ چاہے جیلس ہو جائیں مگر مجھ پہ لوگ رحم نہ کھائیں، کیونکہ دکھ اور غم آپ کا اپنا ہے۔ تو اور یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی بات ہے کہ میں نے ماں کی حیثیت سے کیا تو وہ بے انتہا محبت کے جذبے کی شادی ہے، یا بیوی کی حیثیت سے کیا وہ بھی بے انتہا محبت کا ایک جذبہ ہے، کہ جذبے کی گہرائی آپ سے کچھ بھی کرا دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ مبارک ناظرین، میں آپ کو واشنگٹن ڈی سی سے میلوں دور ہی مارکیٹ ورجینیا کے خوبصورت علاقے میں اس حلال اینیمل فارم پر لائی ہوں۔ یہاں علاقے کے بہت سے امریکی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر آتے ہیں، قربانی کے جانور خریدنے اور قربانی کی اسلامی شریعت کو پورا کرنے کے لیے۔ آئیے ملیے اس حلال فارم کے مالک سے۔ عید الاضحیٰ مبارک۔ Eid Mubarak. Today's been a very busy day for you. Tell me about how many people have been coming through here. Oh, absolutely. Normally on a Eid day. یقیناً آج ہمارا بہت مصروف دن ہے۔ عید کے موقع پر ہم عموماً 400 سے 500 فیملیز کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں آتے ہیں، قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی پسند کی بھیڑ خریدتے ہیں اور پھر قربانی کے لیے اسے ذبح کرتے ہیں، جس کا ہمارے پاس انتظام موجود ہے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا نام عید قربان بھی ہے۔ عید قربان جہاں ہمیں سنت ابراہیمی کو یاد کرنے کا موقع دیتی ہے، جہاں ایک باپ نے اپنے رب کے آگے اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہی ہی ہماری ان قربانیوں پر غور کرنے کی بھی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے جو وقت کی کسی قید کے بغیر دی جاتی ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو کسی تہوار تک محدود نہیں۔ یہ قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیے۔ آپ کو خود، اپنے خاندان، گلی محلے، اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی زندگیاں دوسروں کے لیے قربانی کا دوسرا نام ہے۔ کہانی پاکستانی کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ہم یہ ہالیڈیز کیسے مناتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ان کے سوا اور کون سی ہالیڈیز ہم نے ساتھ گزاری، لیکن ایک بریک کے بعد۔ بریک سے واپس آنے کا شکریہ۔ کیسے گزری ہے آپ کی نیو ایئرز ایو؟ اگر آپ میری طرح ہیں تو اس وقت آپ کی دنیا بھی یادوں سے سجی ہوگی، کچھ نمکین اور کچھ میٹھی۔ نمکین اور میٹھی سے یاد آئے، ہم نے آپ کے ساتھ 2 ایسے تہوار بھی منائے جنہیں ان سے منسوب میٹھے پکوانوں کے لیے میٹھے تہوار کہنا غلط نہ ہوگا۔ آپ نہیں سمجھے؟ ویلنٹائنس ڈے اور کرسمس۔ اسی طرح ہم نے ایک ایسے تہوار کی رونقیں بھی آپ تک پہنچائے جو اپنی ایک نمکین ڈش کے لیے بھی جانا جاتا ہے، یعنی ٹرکی ڈے، میرا مطلب ہے تھینکس گیونگ۔ کچھ ہائی لائٹس آپ کے لیے۔ So Adam, what do we have here? یہاں ہمارے پاس خام حالت میں آرکینگ کوکا کے بیج ہیں۔ ہم نے یہ بیج چاکلیٹ بنانے والی دوسری کمپنیوں اور کیریبین اور وسطی اور جنوبی امریکہ کے چھوٹے کاشتکاروں سے براہ راست حاصل کیے ہیں۔ So I understand we're going to be making some delicious chocolate bars today. مجھے پتا ہے کہ آج آپ مزیدار چاکلیٹ بار بنانے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اندن چاکلیٹ اصل میں ہے کیا، اور ہمیں ذرا چاکلیٹ کے بارے میں بھی بتائیے۔ Tell me more about that. Yeah, thanks. Well, Undone Chocolate is a bean to bar chocolate company with craft chocolate. Undone Chocolate
ایک بین بار چاکلیٹ کمپنی ہے. چاکلیٹ بنانے کے لیے کوکو بینز کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کوکو بینز سے چاکلیٹ بنانے کا سارا عمل کرتے ہیں اور اس عمل کے ذریعے ہم چاکلیٹ سے متعلق ان حقائق کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے, یہ کہاں سے آتی ہے, اسے کون بناتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاکلیٹ کے صحت بخش فوائد کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس مقصد کے لیے ہم اچھی کوالٹی کے بینز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. First we get the beans in. ہم سب سے پہلے کوکو بیج لیتے ہیں. ان کی خوشبو تیزابی ہوتی ہے کیونکہ انہیں خمیر کے عمل سے گزارا گیا ہوتا ہے. چاکلیٹ اتنی ہی اچھی اور معیاری ہوگی جتنے کہ ہمارے پاس اچھے بیج ہوں گے. انہیں برتن میں پھیلا دیں, انہیں اچھی طرح ہلائیں, انہیں تھوڑا سا نیچے دبائیں. ہمیں برتن میں بیجوں کی ایک ہموار سطح رکھنی چاہیے اور انہیں اچھی طرح پھیلا دینا چاہیے تاکہ ان میں سے ہوا اچھی طرح گزر سکے. دنیا کے اکثر معاشروں میں اچھی فصل کا شکر ادا کرنے کے لیے تہوار مانے جاتے ہیں. امریکہ میں منائی جانے والی تھینکس گیونگ کا تاریخی اوریجن بھی یہی ہے. لیکن آج امریکیوں کی اکثریت اس تہوار کو صرف اچھی فصل کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی نہیں مناتی. What does Thanksgiving tie into all of this? So Thanksgiving we do a fresh food drive. تھینکس گیونگ کے موقع پر ہم ضرورت مندوں میں تازہ پھل اور سبزیاں بانٹنے کی مہم اپنی 8 مارکیٹوں میں چلاتے ہیں. یہ واقعی ایک اہم موقع ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم ہفتہ وار بنیادوں پر گلیننگ پارٹنرز کے نام سے اپنی مہم چلاتے ہیں, جس کے لیے کسان اور کاشتکار ان شراکت داروں کو عطیات دیتے ہیں جن میں سے بہت سے بے گھر افراد یا ان لوگوں کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کے لیے اور ان کی ایک آزاد ماحول میں پرورش کرنے اور انہیں شکر گزاری کا طریقہ سکھا سکنے کے قابل ہونے کے لیے شکر گزار ہوں. میں اس حقیقت کے لیے شکر گزار ہوں کہ اسلامک کمیونٹی میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز امریکی صدر نیشنل کرسمس ٹری روشن کر کے کرتے ہیں. جس طرح دنیا بھر میں کرسمس منائی جاتی ہے, اسی طرح پاکستان میں بسنے والی مسیحی آبادی بھی کرسمس بھرپور جوش و جذبے سے مناتی ہے. ہم آپس میں سارے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, گلے ملتے ہیں. پھر یہاں پر گھروں میں جو ہے یہ رنگ برنگے کھانے تیار کیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں. And that, folks, was our New Year's Eve special. Happy New Year's Eve! آپ کیسے گزار رہے ہیں اپنی نیو ایئرز ایو, اور اب آنے والے سال میں کہانی پاکستانی میں کیا کیا دیکھنا چاہیں گے؟ ضرور اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور ہمیں بتائیے گا. فکر مت کریے کیونکہ آنے والے سال میں اس شو میں نئی کہانیاں, انوکھے سفر. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. اللہ حافظ.